الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم نے آیت 203 تک کر لی تھی، آگے آج 204 سے شروع کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ تو میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی باتیں بہت اچھی لگیں گی دنیا کی زندگی کے بارے میں، اور وہ اپنی ان باتوں پر جو کچھ ان کے دل میں ہوتا ہے اس پہ اللہ کو گواہ بھی بناتے ہیں، حالانکہ وہ پکے دشمن ہوتے ہیں۔ دو باتیں یہاں اہم ہیں سمجھنے کی کہ کچھ لوگ ہوتے دشمن ہیں لیکن دنیا کے بارے میں آپ کو بڑے سب بات دکھائیں گے، اچھی اچھی باتیں کریں گے، کیوں نہ ایسا کر لیا جائے جی، ایسا کر لیتے ہیں جی، آپ بڑے کامیابی سے نکل جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، جبکہ وہ ہوتے دشمن ہیں۔ تو اس طرح سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ دل میں اپنے دشمنی کو چھپائے ہوتے ہیں لیکن ساتھی بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو یہ کام بھی دشمنی میں کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جو باتیں اچھی آگے کر رہے ہوتے ہیں زندگی کے بارے میں، وہ بھی دراصل دشمنی ہی میں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر فی الحیات دنیا کا ترجمہ میں تھوڑا مختلف کر رہا ہوں۔ زیادہ تر لوگوں نے کیا ہے کہ وہ زندگی، اس دنیا کی زندگی میں ان کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن یہ مان لینا مشکل ہے کیونکہ اس کا آگے مقابل کوئی نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں ان کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں لیکن آخرت میں اچھی نہیں لگیں گی، اس طرح کا کچھ ہونا چاہیے، وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے پوری بات یوں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ دنیا کی زندگی کے بارے میں بڑی زبردست باتیں کریں گے، تمہارا دل بڑا لگے گا، تم کہو گے کیا باتیں ہیں جی، زبردست قسم کے پلاننگ پیش کر رہا ہے، زبردست قسم کے نقشے پیش کر رہا ہے، لیکن یہی آدمی جب اٹھتا ہے تو اسی زمین پہ فساد پیدا کرتا ہے۔ تو اس لیے فی الحیات دنیا کا مطلب دنیا کی زندگی کے بارے میں لینا زیادہ بہتر ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، وہ اللہ کی قسمیں کھاتا ہے جو کچھ اس کے دل میں ہوتا ہے۔ یہ منافقین کا عام طور سے طرز عمل ہوتا ہے، جھوٹے لوگوں کا بھی، کہ وہ اپنی باتوں پہ یقین دہانی کرانے کے لیے دو تین حربے استعمال کرتے ہیں۔ ایک حربہ یہ ہوگا کہ وہ قسمیں کھائیں گے، ایک یہ ہوگا کہ وہ رو پڑیں گے، ایسے لگے گا کہ جیسے ان سے متقی آدمی کوئی نہیں ہے، اور تیسری بات یہ وہ شامل کرتے ہیں کہ اپنی باتوں کے ساتھ ایسے سبز باغ دکھانے والی چیزیں جوڑ دیتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ تو یہاں پر دو چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا، تیسری کا ذکر نہیں کیا۔ ایک یہ ذکر کر دیا ہے کہ وہ بڑی خوبصورت باتیں کریں گے، دنیا کے سبز باغ دکھائیں گے آپ کو مخلص بننے کے لیے، کہ بھئی میں آپ کا مخلص ہوں، ایسا کر لیتے ہیں، اس کے بعد یہ ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا، میں آپ کا ساتھ دوں گا جی، آپ کو لے کر چلیں گے ہم وہاں تک، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ ساتھ ساتھ قسمیں بھی کھا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ جو دونوں کام ہیں یہ دراصل اپنی دشمنی کو چھپانے کے لیے ہوتے ہیں، اپنے ظاہر کو اچھا دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو جب یہ لوگ، ان کی باتیں بہت بھلی لگتی ہیں، بڑے نفیس لگیں گے، بڑے زبردست لگیں گے کہ بڑے دوست ہیں، بڑے ساتھی ہیں ہمارے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ جھگڑالو قسم کے دوست ہوتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّوْا، ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ پلٹتے ہیں تو سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ زمین میں ایسے کام کریں جس سے فساد پیدا کریں۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، اور کھیتیوں کو ہلاک کر ڈالیں، وَالنَّسْلَ، اور نسل کو بھی۔ یہ اب ظاہر ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ارادہ ہو آدمی کا، نہیں، ان کے کاموں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ تو ایسے کتنے لوگ ہیں ہمارے ملک میں بھی، آپ دیکھ لیجئے کہ پچھلے 60-70 سالوں سے، خاص طور سے پچھلے 5-10 سالوں سے آپ کو کچھ ایسے لوگ ضرور نظر آئیں گے کہ جنہوں نے بعض اقدامات کیے یہ کہہ کر کہ ملک کے فائدے کے لیے، اور ملک کو اس کا الٹا نقصان ہوا ہے۔
اور بعض طاقتیں ایسی ہیں جو مسلسل اس طرح کی چیزیں کرتی آ رہی ہیں جس کے نتیجے میں ملک کو نقصان ہو رہا ہے، فساد ہو رہا ہے، وہاں کھیتیاں ہلاک ہو گئیں، معیشت تباہ ہو کے رہ گئی، سب کچھ ہو گیا۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ سوچ کر رہے ہوں کہ زمین کھیتیاں برباد کر دیں، معیشت خراب کر دیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ وہ اپنے کچھ دشمنیاں نکال رہے ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ فسادات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چاہ یہی رہے ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر مدینہ میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مشکل پیدا ہو جاتی کہ کھیتیاں تباہ ہو جاتی، لوگوں کے لیے جینا مشکل ہو جاتا، تو سارے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، دیکھو یہ اللہ کے رسول ہیں اور مدینہ کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں اور پورے عرب پہ حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے پھر یہ اس طرح کے لوگ جو تھے وہ آ کر اس طرح کی تجاویز دیتے تھے کہ جو اصل میں ہمدردی والی لگ رہی ہوتی تھی لیکن حقیقت میں وہ دشمنی والی ہوتی تھی۔ اس کو یہاں بیان کیا کہ جب وہ یہاں سے پلٹتے، یعنی بیٹھے کہاں ہوئے ہیں، آپ کو بڑی دل پذیر باتیں کر رہے ہوں گے، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ حقیقت میں وہ فساد فی الارض کا سوچ کر آئے تھے اور اسی کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اب دو پہلوؤں سے اس آیت کی ایک اہمیت ہے، ایک یہ کہ مسلمانوں کو ان جیسا نہیں بننا، ایک یہ اہمیت ہے اس آیت کی، ان کو تو دراصل بات کو ماننے والا بننا ہے اور فساد نہ مچانے والا بننا ہے۔ دوسرا یہ آیت کی اہمیت ہے کہ اس کا موازنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں کہ ایک طرف یہود کے لیڈرشپ ہے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ادھر آ کے مسلمانوں کے بیچ میں سجن بنے ہوتے ہیں اور وہاں اصل میں دشمن ہوتے ہیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ مسلمانوں میں اور یہود میں اور قریش میں اور؟ تو لیڈرشپ کا بھی اس میں موازنہ ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی اس میں ایک آئینہ ہے کہ تم نے ایسا نہیں بننا اور ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا ہے۔ تو تین تعلیمات ایک ہی آیت دے رہی ہے۔ ان کی لیڈرشپ کا موازنہ کہ وہ مسلمانوں میں آئیں گے تو آ کر بڑی خوبصورت باتیں کریں گے، ایسے لگے گا کہ ان سے زیادہ نفیس، ان سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھلا سوچنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اصل میں وہ دشمنی کر رہے ہوں گے۔ اور اس دشمنی میں وہ جب اٹھتے ہیں تو پھر مدینہ میں ایسی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ زوال کا آشنا کرتے ہیں، کوئی کھیتیاں برباد کرتے ہیں، کوئی قریش کو کہتے ہیں یہاں آ کر ڈاکہ ڈالیں اور کچھ یہ کر دیں اور وہ کر دیں، وہ اندر سے یہ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیڈرشپ کا اور لیڈرشپ کا موازنہ گویا ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے، کیا ان کے لیڈروں کی وہ شان ہے، وہ سچائی جو ان کے ہاں ہے کیا وہاں پہ ہے؟ دوسرا یہ کہ مسلمانوں کو ان سے بچ کے رہنا ہے، دوسری تعلیم یہ ہے۔ اور تیسری تعلیم یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایسا نہیں بننا ہے، مسلمانوں کو اندر اور باہر سے اچھا انسان بننا ہے اور فساد پیدا کرنے والا نہیں بننا۔ ایک اہم بات اس میں یہ ہے کہ فساد فی الارض بھی سمجھ میں آتا ہے کیا ہے۔ فساد فی الارض کو اللہ تعالیٰ نے دو امکانات ہیں، ایک یہ کہ لیفسد فیہا کہ آگے تفسیر آئی ہے دو لفظوں کے ساتھ کہ یہلک الحرث والنسل کہ کھیتی اور نسل کو برباد کرتا ہے، اس کو ہم تفسیر بھی مان سکتے ہیں لیفسدہ کی۔ اور دوسرا امکان یہ ہے کہ یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں، دوسرا امکان یہ ہے کہ یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں، فساد الگ ہے، کھیتی کی ہلاکت الگ ہے اور نسل کی ہلاکت الگ ہے، تین چیزیں ہم مان سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے فساد فی الارض جو ہے پھر وہ ان چیزوں کے ساتھ خاص ہو جائے گا جیسے سورہ البقرہ کے شروع میں ہے۔ سورہ البقرہ کے شروع میں کہا گیا تھا کہ جو صلح کی کوشش کرتے ہیں وہ اصل میں فساد پیدا کر رہے ہیں، یعنی جب سچائی کو قائم نہیں رہنے دینا، آپ منافقت سے جھوٹ کو قائم کرنا چاہتے ہیں تو یہ فساد فی الارض اس معنی میں پھر رہ جائے گا۔ اور اگر ہم اکٹھا لے لیں تو پھر فساد اس معنی میں چلا جائے گا جس معنی میں سورہ مائدہ میں آیت حرابہ میں استعمال ہوا ہے۔ تو دونوں پہلوؤں سے اس کے معنی یہ، تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ فساد فی الارض سچائی کی بجائے باطل کو تقویت دینے کا عمل بھی فساد ہے، اور یہ بھی فساد ہے کہ آپ لوگوں کو مارنا شروع کر دیں، ان کے فصلیں تباہ کر دیں، ان کے جانور تباہ کر دیں، تو یہ دونوں چیزوں کو فساد کہا جاتا ہے۔ باطل کو قائم کرنا، حق کو ختم کر کے حق کا راستہ روکنا، یہ بھی فساد ہے، اور کھیتی اور نسل کو برباد کرنا، یہ بھی فساد ہے۔
اب جو بات چل رہی تھی سورہ البقرہ میں، اس کے لحاظ سے اس آیت کو دیکھیے۔ سورہ البقرہ کے شروع میں یہ فرمایا تھا کہ 3 گروہ ہیں۔ ایک مومنین کا ہے جو پہلے 5 آیتوں میں زیر بحث آ گئے تھے ہدی للمتقین کے بعد۔ دوسرا گروپ وہ تھا کہ جو بالکل ماننے کو تیار نہیں ہے، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو یہ کہتا تھا کہ ہم مصالحت کر لیتے ہیں، جی آپ ہمیں ایمان والا مان لیں، ہم آپ کو ایمان والا مان لیتے ہیں، اور ہم سے یہ مطالبہ نہ کریں کہ جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں اس طرح سے ہم ایمان لائیں، وہ تو سادہ لوگ ہیں اس لیے انہوں نے اس طرح سے ایمان لے آئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن ہم تو ذرا سمجھدار ہیں، تورات سے بھی واقف ہیں، انجیل سے بھی واقف ہیں، آپ ہماری بات مان لیں اور ہمیں ایمان والا مان لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک لمبی داستان سنائی تھی۔ ٹھیک لگتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اب اس طرح سے باتیں آگے کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا بات ہے جی آپ ہمارے ساتھ، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، لیکن حقیقت میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں جا کر پلاننگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ مدینہ میں کس طرح سے اس طرح کا فساد پیدا کیا جائے کہ یہاں پر سب کچھ برباد ہو جائے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے تو سورہ کا جو مضمون وہاں سے شروع ہوا تھا وہ یہاں آ کر دوسری کروٹ لے رہا ہے، دوسرے پہلو سے سامنے آ رہا ہے۔ اب وہاں پر بھی یہ صورتحال تھی جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم ایمان لاؤ، تو وہ کہتے تھے کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں۔ اب اس کو یہاں دیکھیے کہ اس کو دوسرے اسلوب میں کس طرح سے بیان کیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا سے ڈرو اور فساد پیدا نہ کرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اس کی انا اس کو روک لیتی ہے کہ وہ گناہ میں پڑا رہے۔ ہمیں بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم اس وجہ سے اپنی غلطی نہیں مانتے کہ لوگ کیا کہیں گے، بیوقوف ہے، غلط کر گیا، تو ہم بے شمار موقعوں پر اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے، صرف اس لیے کہ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ لوگ تو تھے ہی انا کے لوگ، جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے۔ تو اب جو انا ہے ان کی، وہ کیا کرتی ہے، ان کو روک دیتی ہے کہ اچھا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں جو ہماری قوم میں سے نہیں ہے، یعنی یہ بنی اسرائیل تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تھے، تو ہماری قوم نہیں ہے، ہم ان کی بات مان لیں۔ ہم اہل کتاب ہیں، یہ امی ہیں، امیوں کے ایک آدمی کی بات مان لیں، تو یہ رکاوٹ بھی آتی ہے، اور وہ بھی رکاوٹ آ جاتی ہے جو اپنے نفس کی ہوتی ہے کہ بھئی میں بات مان لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اپنی غلطی کا اعتراف کر لوں۔ میں اس عالم دین کا نام نہیں لے رہا جن سے بات چیت چل رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اچھا تمہارا مطلب یہ ہے کہ میں اس بات کی وجہ سے اپنا جو کچھ اتنا سسٹم سیٹ اپ بنا رکھا ہے وہ سارا چھوڑ دوں۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں نے اتنی محنت سے اتنا کام کیا ہوا ہے، تو اب سب کچھ سمیٹ لوں، اگر قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہے۔ تو کئی چیزیں اس میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ آپ کی پرانی ماضی کی محنت ہونا تو یہ چاہیے کہ محنت کی ہے، جو بھی گھر بنایا ہے، جو سسٹم بنایا ہے، جو سیٹ اپ بھی بنا لیا ہے، اس کو ہاتھ جھاڑ کے کھڑے ہو جائیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، حق حق ہے، باطل باطل ہے۔ لیکن بعض اوقات انا، بعض اوقات کاروبار، بعض اوقات پیسہ، یہ رکاوٹ بن جاتا ہے اور ہم اس گناہ میں پڑے رہ جاتے ہیں جس کو چھوڑنے کے لیے کوئی ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف کھاؤ، اس کو چھوڑ دو۔ تو اب یہ جو ان کی لیڈرشپ تھی یہود کی، وہ کیا کر رہی تھی؟ وہ یہ کر رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر، جو ان کے نمائندے آتے تھے یا جو بھی خود بھی آتے ہوں گے، وہ آ کر بڑی خوبصورت باتیں کرتے کہ آپ کی کامیابی کا طریقہ یہ ہے، آپ کی کامیابی کا طریقہ یہ ہے، آپ قریش کو یوں کر دیں، آپ فلاں کو یوں کر دیں، فلاں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن حقیقت میں کیا تھا؟ دشمن تھے، اور جا کر کہتے میں ان کو یہ کہہ آیا ہوں، تو اب اگر انہوں نے یہ کر لیا تو ہم اس کے طریقے سے جنگ پیدا کر دیں گے، یا یہ کر دیں گے یا وہ کر دیں گے۔ تو جب ان کے اپنے ساتھی ان سے کہتے ہیں، یا صحابہ میں سے جن کے سامنے کوئی بات سامنے آتی ہے، کہتے ہیں کہ تم خدا کا خوف کرو، کیا کر رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو ہمیں بھی اور ان کو بھی، تو پھر انا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا فحسبہ جہنم، تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے، ولبئس المہاد، اور وہ نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے، بری رہنے کی جگہ ہے۔ بچھونے کو کہتے ہیں، تو لیکن بچھونا جہاں پر آدمی پڑاؤ ڈالتا ہے، رہتا ہے، اس کو بھی
بول لیا جاتا ہے۔ تو اب یہ بہت اہم چیز تھی اس آیت میں کہ ہمیں پوری سورہ کے پیچھے جو مضمون یہاں پر تک پہنچا ہے شریعت بیان کرنے کے بعد، اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے، اور اٹھانے کے بعد ان کی لیڈرشپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جب تک سورہ پوری اتری ہے یہاں تک ان کے ہاں یہ کچھ ڈیولپمنٹ مزید ہو گئی تھی۔ وہ بجائے اس کے کہ اس طرح کی باتیں کرتے جیسا سورہ کے آغاز میں ہیں، انہوں نے مزید کچھ باتیں کرنی شروع کر دی تھیں۔ ان میں نمایاں چیز یہ تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خوبصورت باتیں سجاتے تھے، یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ دشمن تھے۔ تو اب یہ گروپ کا کر کیا رہا تھا؟ یہ گروپ یہ کر رہا تھا کہ ایمان قبول نہیں کرنا، جتنا کہ ان کو جیسے ہمارا آج کل کا مسلمانوں کا ایمان ہے اسی طرح کے ایمان کو قبول کر لیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے نہ مانے، حضرت موسیٰ کو تو مان رہے ہیں نا، مان لیا جائے کہ ہم مومن ہیں۔ اب یہ دو جو ان کا ذہن کا فساد تھا جو سورہ کے شروع میں ہم نے واضح کیا تھا، وہ یہاں بھی پیش نظر ہے، اسی کو لے کر آگے اللہ تعالیٰ بڑھا رہے ہیں بات کو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اپنی جان کو بیچ ڈالتے ہیں اللہ کی مرضی کی چاہنے کے لیے، مرضی حاصل کرنے کے لیے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ اس کا بالکل الٹ رویہ ہے۔ ایک وہ ہیں جو فساد مچا رہے ہیں، ظاہری دوستیاں بنا رہے ہیں، لیکن اندر سے ان کے وہ چیز ہے کہ بھئی ہماری اس چیز کو مان لیا جائے، ہم بھی اہل ایمان ہیں، ہماری یہ بات مان لی جائے، جتنے ایمان میں داخل ہو گئے ہیں اسی کو تسلیم کر لیا جائے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے بھی قبول نہیں کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبول نہیں کیا۔ تو اب اس کے مقابل میں فرمایا کہ جو لوگوں میں سے ہیں وہ اپنی پوری جان ہی بیچ ڈالتے ہیں اللہ کی مرضات کی تلاش میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنی پسندیدہ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو نیندیں توڑنی پڑتی ہیں تو توڑ دیتے ہیں، ان کو پیسے کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے تو نقصان اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ ان کو کرنا پڑتا تو وہ کر جاتے ہیں۔ اس کو ہمارے ہاں بڑا ایک مسئلہ بن گیا ہے کہ ایمان لانے سے بڑے فائدے ہوں گے، نہیں، ایمان لانے سے جان جاتی ہے، نفس بیچنا پڑتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنی پسند کی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں، یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ادھر ایمان لائیں گے تو ادھر اللہ تعالیٰ کے فضل و عنایت شروع ہو جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہ اپنی جان بیچ ڈالتے ہیں، جان جوکھم میں ڈال دیتے ہیں، وہ مصیبتیں سہ رہے ہوتے ہیں، وہ مشکلات سہ رہے ہوتے ہیں، کس لیے؟ کہ اللہ کی مرضی حاصل ہو جائے۔ اللہ کی مرضی سے مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، یہ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے پھر ظاہر ہے کہ جان مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، وقت دینا پڑتا ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے، کہیں جانا ہے جہاد پہ نکلنا پڑتا ہے، کہیں سفر کرنا پڑ سکتا ہے، یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو اپنی جان کو بیچ ڈالتے ہیں اللہ کی مرضی کی تلاش میں۔ واللہ رؤوف بالعباد، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بہت ہمدرد ہے۔ میں نے رؤوف کا ترجمہ ہمدرد کیا ہے، مہربان نہیں کیا، کیونکہ جو آدمی مشکل میں پڑا ہوتا ہے ان کے لیے مہربانی کا تصور، ترس کا تصور آتا ہے۔ رافت کے معنی ویسے بھی ترس کے ہوتے ہیں، جیسا کہ زنا کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اس کو پبلک میں سزا دو گے اور تمہارے اندر کوئی رافت نہ ہو، یعنی اس پر کوئی ترس نہ آئے، اس کو کوئی مہربانی ہمدردی نہ پیدا ہو، یہ اللہ کا مجرم ہے، اس کو پوری سزا ملنی چاہیے۔ ایسے ہی یہاں پر واللہ رؤوف بالعباد، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ہمدرد ہے، ان کا ہمدرد نہیں ہے جو باتیں اوپر سے کچھ کرتے ہیں نیچے سے کچھ کرتے ہیں، ایمان ہے ہی نہیں ہے، بس ظاہری باتیں کر رہے ہیں، ان کا ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمدرد نہیں ہے۔ بالعباد میں جو الف لام لگا ہوا ہے یہ پچھلے مذکور لوگوں کے لیے آ گیا ہے۔ اب دو کردار سامنے رکھ دیے ہیں۔ ایک کردار ہے جو دل و جان سے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے لگا ہوا ہے، اور ایک وہ ہے جو فساد پیدا کرنے کے لیے لگا ہوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بڑی اعلیٰ قسم کی گفتگویں کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چکر میں آ جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اب ظاہر ہے کہ ان دونوں کرداروں کو سامنے رکھ کر اور اللہ تعالیٰ کی اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ رؤوف بالعباد ہیں، اگلی بات کہی گئی ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے ایمان والو، پورے کے پورے سب کے سب سلم میں داخل ہو جاؤ۔ سلم اس آیت میں ایک مشکل پیدا کر گیا ہے۔ سلم کے اصل معنی ہوتے ہیں صلح کر لینے کے، یعنی جنگ کا جو الٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا امن میں آ جانا جس کو ہم کہتے ہیں۔ لیکن یہاں معنی فٹ نہیں بیٹھتے۔ بھئی بات تو چل رہی ہے ایمان کی اور تقوی کی، اور اچانک آ گیا ہے کہ سارے کے سارے مسلمان امن میں داخل ہو جائیں، سلامتی میں داخل ہو جائیں، تو کیا مطلب ہے؟ پھر اکثر مفسرین نے اس کے معنی تبدیل کر دیے۔ کچھ لوگوں نے اس کے معنی اطاعت کے کر دیے، کچھ نے اسلام کے کر دیے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اطاعت میں داخل ہو جاؤ۔ تو کیونکہ جو کلام کا بہاؤ ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ اوپر والے لوگ جو تھے وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہ باتیں تو بڑی بڑی اچھی بناتے تھے لیکن فسادی تھے، اور جو اپنے جان کو بیچ کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس وجہ سے اب سوال یہ ہے کہ مطلب کیا ہے سلم کا؟ کیا اللہ تعالیٰ جنگ بندی کی بات کر رہے ہیں یا اطاعتی کی بات کر رہے ہیں، دین کی بات کر رہے ہیں؟ اطاعت اور دین کے معنی اس لفظ کے اندر نہیں، یعنی اگر لفظ کا اعتبار کر کے چلا جائے تو اس کے اندر معنی یہ نہیں ہے۔ اب دو ہی معنی ممکن ہے اس لفظ کے معنی کو لیتے ہوئے اگر ہم دیکھیں۔ ایک یہ کہ اوپر جو فساد والے لوگ تھے ان کو پیش نظر رکھ کر سلم کا لفظ بولا گیا ہے کہ فساد کی طرف جانے کی بجائے سلم میں آ جاؤ، یعنی فساد چھوڑ دو۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ واللہ رؤوف بالعباد میں جو رؤوف کا لفظ ہے وہ سلامتی کا مفہوم ہے اس کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ہمدرد ہے، اس ہمدردی والے امن میں داخل ہو جاؤ۔ دو امکانات ہیں اگر لفظ ہی کا اس کے معنی نہ چھوڑے جائیں۔ ایک یہ کہ ہم امن کی بات کریں جو رؤوف بالعباد کے ساتھ ہے، اور دوسرا یہ کہ فساد فلرز کو چھوڑ دیں، یعنی وہ جو رویہ ہے وہ چھوڑ دیا جائے اور رافت والے رویے میں ایسا رویہ اختیار کیا جائے کہ اللہ کا رؤوف بالعباد والا جو معاملہ ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو میرے خیال میں اسی معنی کو لینا چاہیے جو لفظ کے لغوی معنی کے تحت ہے، کیونکہ اس لفظ کے لغوی معنی میں نہ اسلام ہے نہ اطاعت ہے، یہ دونوں معنی اس کے لغوی نہیں ہیں۔ لیکن سیاق کلام کی وجہ سے یہ ایک اصول ویسے علمی طور پر مانا ہوا ہے کہ لفظ بعض اوقات ہمارے جو ڈکشنری میں آئے ہوتے ہیں لفظ، ان کے اندر وہ معنی لکھا نہیں ہوتا، لیکن کلام کے اندر وہ لفظ کے اندر وہ ہوتے ہیں جو اہل زبان کے ہیں۔ تو جب کوئی معنی سیٹ نہ بیٹھ رہا ہو تو ہم وہاں نئے معنی طے کر سکتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے یہاں وہ معنی لیے ہیں اسلام کے اور اطاعت کے، وہ مجبور ہوئے ہیں لفظ کے اس موقع پر استعمال سے۔ تو میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ان کی رائے بالکل بے علمی والی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ علمی اصول مانا ہوا ہے کہ جب کلام قبول نہ کر رہا ہو لغت میں لکھے ہوئے معنی کو، تو اس کا مطلب ہے کہ لکھنے والے نے کسی ایسے معنی میں لفظ کو بولا ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے یا ڈکشنری میں نہیں آ سکا۔ تو اے ایمان والو، پورے کے پورے سلامتی میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کی جا رہی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ یہ سلم میں داخل ہونے کی رکاوٹ کو بیان کیا ہے کہ کون لوگ ہیں جو سلامتی میں یا امن میں داخل نہیں ہوتے؟ وہ ہوتے ہیں جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جو اوپر وَمِنَ النَّاسِ مَن یُعْجِبُکَ قَوْلُہُ میں جو بات ہوئی ہے اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اس کو پھر سورہ کے شروع میں جوڑیے، چونکہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آیتیں پیچھے سے اللہ تعالیٰ مضمون جو چلایا تھا اس کے ساتھ پھر جوڑ رہے ہیں۔ وہاں یہ بتایا تھا کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، کہ جب وہ اپنے شیطانوں سے جا کر ملتے ہیں تو یہ فسادی باتیں آ کر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تم نے وہ رویہ چھوڑنا ہے جو اوپر 204 میں بیان ہوا ہے، 204 اور 205 میں، تو پھر تمہیں شیطانوں کی پیروی چھوڑنی پڑے گی، پھر تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ہدایت کی پیروی کرنی پڑے گی۔ اگر نہیں کرو گے تو پھر
اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں نہیں آ سکتے، تم اللہ تعالیٰ کی رافت میں نہیں آ سکتے، تمہیں پھر لازمی سزا ملے گی۔ انہ لکم عدو مبین۔ اب شیطان کے بارے میں واضح کیا کہ تم شیطان کی پیروی کر رہے ہو تو اس لیے تم سلامتی میں نہیں آ سکتے یا اللہ کی رافت میں نہیں آ سکتے، کیونکہ وہ تو تمہیں شیطان ہے، تمہارا دشمن ہے، تو تمہیں ایسے ہی راستے سجائے گا کہ جو خدا کی رحمت سے دور لے جائیں۔ تو اب اوپر دیکھیے کہ اوپر جو آدمی تھا وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتاتا تھا آ کر کہ بھئی ایسے کر لیتے ہیں، ایسے کر لیتے ہیں، آپ کو کامیابی ملے گی، لیکن حقیقت میں کیا کرتا تھا؟ گھر جا کے کہتا تھا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے سے یہ بات کر لی تو پھر میں ان کو جا کر کہوں گا کہ آپ ایسا کر دیں۔ ایسا ہی شیطان کرتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے کہ آپ کو بتائے گا، سبز بات دکھائے گا، بڑا فائدہ ہوگا، کیا بات ہے، کیا آپ کو نتائج نکل آئیں گے، آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کو سنانی چاہیے، اس کو لازماً نیچا دکھانا چاہیے، سکھا رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہی کام جو اوپر کے لوگ کر رہے تھے وہی یہاں پر شیطان کو بتا دیا کہ وہ تمہیں جو سجاتا ہے راستہ وہ سلامتی کی طرف، اللہ تعالیٰ سے راضی ہونے کی طرف نہیں لے جاتا، بلکہ وہ تمہارے لیے دشمن ہے، تو تمہارے لیے گڑھے کھودتا ہے۔ اس لیے ان گھڑوں میں تم گھسنے کی کوشش نہ کیا کرو، بلکہ پوری سمجھداری کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ تمہیں سچائیوں کو ماننا ہے اور شیطان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ اب کلام جو ہے وہ اپنی اس پہلو سے آگے بڑھ رہا ہے کہ جو سورہ کے مخاطب تھے ان کے اندر کس طرح کے لوگ ہیں اور مسلمانوں کے اندر کس طرح کے لوگ ہیں، وہ کس پہلو سے فسادی بن سکتے ہیں اور کس پہلو سے اللہ تعالیٰ کی رضا ان کو حاصل ہو سکتی ہے۔ اب یہاں تک بات پہنچتے پہنچتے قرآن مجید ایک لمبا عرصے سے اتر رہا ہے، تقریباً سمجھ لیجئے کہ 15-16 سال ہو چکے ہیں جب یہ آیتیں اتر رہی ہیں، تو قرآن مجید کے اترتے ہوئے 16-17 سال ہو چکے ہیں، اور اس میں اور جو پچھلا قرآن نازل ہوا ہے سورہ البقرہ میں، اور اس میں کوئی اعتراض یہود کا ایسا نہیں رہا، کوئی سوال ایسا نہیں رہا جس کا جواب نہ دے دیا گیا ہو۔ انہوں نے جتنے بھی سوالات کیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیے ہوں یا بیت اللہ کے خلاف کیے ہوں، سب کے جواب دے دیے گئے۔ اب جب اس طرح سے سوالوں کے جواب ہو جائیں اور آدمی پھر بھی بات نہ مانے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شیطان کے ہاتھ میں ہے یا وہ خود شیطان، یعنی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اب یہ بات بتانا ضروری ہے کہ تم سچی باتیں سامنے آنے کے بعد، دو ٹوک باتیں سامنے آنے کے بعد بھی اگر تم سلم میں داخل نہیں ہوگے تو پھر تمہارا کیا معاملہ ہوگا۔ تو فرمایا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر تم سلم میں داخل ہونے کی بجائے پھسل جاتے ہو اس کے بعد کہ تمہارے پاس بینات آ چکی ہیں۔ بینات قرآن مجید میں 2 موقعوں پر استعمال ہوا ہے، ان موقعوں پر بھی استعمال ہوا ہے جن کو ہم معجزات کے لفظ سے اردو میں بیان کرتے ہیں، اور ان آیات کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جو پکے دلائل دینے والی ہوں۔ عربی زبان میں بینہ کا مطلب دلیل ہوتا ہے، اصل اس کے معنی یہ ہے، لیکن ہمارے ہاں زیادہ جو پہلا ترجمہ کیا گیا انہوں نے زیادہ واضح ہونے کا مفہوم بول دیا، ترجمہ کر دیا کہ بڑی واضح آیتیں آنے کے بعد۔ تو اصل معنی ہے مدلل باتیں آنے کے بعد، دلیلیں آنے کے بعد، اصل معنی یہ ہے اس کے۔ تو فرمایا کہ اگر تم دلیلیں آنے کے بعد بھی پھر جاتے ہو فَاعْلَمُوا، تو جان رکھو ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہیں اور حکیم ہیں۔ یہ بہت سخت جملہ ہے، بظاہر آپ دیکھیں گے کہ تو اس میں کوئی سزا کا بیان نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن یہ بہت ہی سخت بات ہے کہ یہ سارا رویہ، دونوں رویے زیر بحث لائے اللہ تعالیٰ۔ وہ جو فساد پسند ہے بظاہر بڑی زبردست باتیں کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ فسادی ہے۔ دوسرا وہ آدمی ہے جو اپنی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی رضا کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ان دونوں کے بعد فرمایا کہ تم نے انہی جیسا ہو جانا ہے، جو اچھے لوگ ہیں انہی جیسا ہونا ہے، پورے کے پورے اس میں داخل ہو جاؤ۔
اب فرمایا کہ اگر تم داخل نہیں ہوگے اس کے بعد کہ تمہارے پاس دلائل آ چکے ہیں، دلیلیں پوری طرح سے آ چکی ہیں، تو یہ جان لو کہ مارے جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزیز و حکیم ہے۔ اب ان دو صفات اکٹھی آ گئی ہیں، ان کا آپس میں تعلق بھی واضح کرتا ہوں اور دونوں کو الگ الگ بھی واضح کرتا ہوں۔ عزیز کا مطلب ہے زبردست، اور زبردست کا مطلب ہے کہ بلند و بالا ہے، اس کو کوئی گرا نہیں سکتا، اس کی کوئی ڈرا کر نہیں سکتا کہ وہ اپنا فیصلہ تبدیل کر لے۔ یعنی آپ ہو سکتا ہے مجھے گن پوائنٹ پہ فیصلہ تبدیل کرا لیں اگر میں جج بنا ہوا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ایسا نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ طاقتور ہے، بڑے سے بڑے آدمی کو بھی آرام سے سزا دے لے گا، کوئی اس کا ہاتھ روک نہیں سکے گا۔ تو عزیز کے یہ دونوں پہلو، یہ کہ وہ زبردست ہے، اس کی کوئی رائے تبدیل نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کہ اس نے فیصلہ کیا کہ عبداللہ بن ابی کو دوزخ میں ڈالنا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی جا کر یا پوری قوم اکٹھی ہو کر یا پورے یہود اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کی رائے تبدیل کرا لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ عزیز ہیں، ڈرتے نہیں کسی سے۔ دوسرے یہ کہ کوئی آدمی اپنے جتھوں کے سمیت، اپنے گروہوں کے سمیت اتنا طاقتور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچ سکے، یا اللہ تعالیٰ اس کو سزا ہی نہ دے سکیں۔ مثلا میں اگر اپنے حکمرانوں کو اور سیاستدانوں کو سزا دینا چاہوں تو نہیں دے سکتا، کیونکہ میں عزیز نہیں ہوں، میرے پاس طاقت ہی نہیں کہ میں ان کو سزا دے سکوں۔ پاکستان کا جو حال کیا انہوں نے تو، لیکن اللہ تعالیٰ عزیز ہے، آرام سے سزا دے سکیں گے، کوئی اس کو روک نہیں سکے گا۔ یہ دو معنی ہو گئے عزیز کے اندر اس موقع پر۔ حکیم کا مطلب یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو حکمت کے ساتھ کام کرنے کے پھر یہاں دو تین پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جن کو میں سزا دنیا میں نہیں دے رہا، اتنے برے ہونے کے باوجود کہ وہ فسادی ہیں لیکن آ کر مسلمانوں کو چکمہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو میں کیوں نہیں پکڑ رہا؟ تو اس کے پیچھے میری حکمتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ دلیلیں آنے کے بعد پھسل گئے، لیکن ان کا پھسلنا ممکن تھا، ان کا پھسلنا ممکن تھا، تو اس لیے ضروری نہیں کہ ان کو سزا دی جائے۔ لیکن جن کا پھسلنا ممکن نہیں تھا، وہ جانتے بوجھتے اگر پھسلے ہیں تو پکڑے جائیں گے۔ تو حکمت کے اندر یہ پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پکڑیں گے تو پورے اس کے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے حکمت کے ساتھ پکڑیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کسی کو سزا ملے گی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اس کو معاف کرنے کے پر تیار نہیں تھی، اس لیے اس کو لازمی سزا ملے گی۔ اب عزیز و حکیم دونوں، عزیز چاہتا ہے کہ بس غلبہ ہی غلبہ، عزیز کا لفظ چاہتا ہے غلبہ ہی غلبہ، کوئی آگے آ نہیں سکتا، لیکن حکمت چاہتی ہے کہ غلبہ سمجھداری والا ہو۔ لوگوں کو اگر معاملہ کرنا ہے تو سمجھداری کے ساتھ معاملہ کیا جائے، سزائیں دینی ہے تو سمجھداری کے ساتھ سزائیں دی جائیں، معاف کرنا ہے تو ایسے ہی معاف نہ کر دیجیے، کچھ اصول ہونے چاہیے، کوئی حکمت ہونی چاہیے اس کے۔ تو دونوں صفات مل کر یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالے گا تو کوئی اس کا ہاتھ روک نہیں سکے گا، اور جس کو دوزخ میں ڈالے گا وہ اس کے حکمت اور رحمت اور ساری چیزوں کے مطابق ہوگا، اور جس کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا، معاف کر دے گا، تو اس کے پیچھے بھی اس کی عزیز ہونے کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ پوری طاقت رکھتا ہے کہ اس کو بھی سزا دے، لیکن جو کہ اس کی حکمت کے تحت اس کو معاف کیا جانا چاہیے تھا، اس لیے اس کو معاف کر دیا گیا۔ تو یوں سمجھیے کہ عزیز میں رعب زیادہ ہے، دھمکی زیادہ ہے، اور حکمت میں کچھ توقعات پیدا ہو جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں ہماری ان چیزوں پر جو ہمارے بس سے باہر تھیں یا ہمیں سمجھ نہیں آئیں، یا ہمارے اس وقت جذبات کی یا اندر کی جو کیفیت ایسی تھی کہ اپنے اوپر قابو نہیں رہا، تو توقع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے معاف کر دے گا۔ تو ہمارے حالات، ہمارے مزاج، ہماری صلاحیتیں، ہماری پوزیشن جو بھی ہوتی ہے وہ ساری چیزیں، مثلا یوسف کا قصہ جو آگے آئے گا تو اس میں کیا تھا کہ جس عزیز مصر کی بیوی کے وہ غلام ہیں وہی ان کو برائی کا حکم دے رہی ہے۔ اب اس غلام ہونے کی حیثیت سے، نعوذ باللہ حضرت یوسف کا معاملہ ہے لیکن کیا کریں تاریخ ایسی ہے، غلام ہونے کی حیثیت سے وہ اپنی مالکن کا حکم ٹال نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے، اور خدا کا بندہ ہونے کی وجہ سے اس حکم کو مان نہیں سکتے تھے۔ اور دیکھیے کس پوزیشن میں پھنسے ہوئے تھے، مالکن کا حکم غلام ہونے کی وجہ سے نہیں ٹال سکتے تھے، اور
اللہ کا بندہ ہونے کی وجہ سے اس کی بات مان نہیں سکتے تھے، اس کیفیت سے دو چار تھے۔ اس لیے جو قرآن نے جملہ بولا نا کہ اگر وہ برہان نہ دیکھ لیتے تو پھسل جاتے، وہ اپنی اس پوزیشن کی وجہ سے کمزور پڑ رہے تھے۔ تو جب وہ اس پوزیشن کی وجہ سے کمزور پڑ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک مدد کے لیے آ گئے، کیونکہ ان کا اندر کا ضمیر کہہ رہا تھا کہ میں نے یہ نہیں کرنا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برہان آ گئی اور بھاگ پڑے ہیں۔ اب وہ اس کے لیے تیار تھے کہ وہ مار دیے جائیں، جیل میں ڈال دیے جائیں، اس کے لیے وہ تیار تھے کہ میں ظاہر ہے کہ غلام کی یا سزائے موت ہوگی اگر اس نے مالکن کا یا مالک کا حکم نہیں مانا، یا نکال دیا جائے گا یا کسی بردہ فروش کو بیچ دیا جائے گا۔ بہرحال وہ اب اس قابل نہیں رہتا کہ گھر میں رکھا جائے، کیونکہ اس نے مالک کی نافرمانی کر دی ہے۔ تو اب یہ کیفیت ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ عام طور سے مفسرین اس کو اگنور کرتے ہیں، لیکن ان کی پوزیشن بیچاروں کی یہ تھی اس وقت۔ اس موقع پر پھر جب آدمی کھڑا ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے حق کی خاطر، تو وہ یہی ہے جو جس کو یہاں قرآن نے کہا ہے میں یشری نفسہ، وہ اپنے نفس کو بیچ ڈالتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اب وہ بس آرام سے زندگی گزار رہے ہیں تو جو بھی نعمت ہے مل جائے گی، جو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے گی، نہیں پھر نیندیں توڑنی پڑتی ہیں، جان کی قربانی دینی پڑتی ہیں۔ تو حضرت یوسف نے وہ قربانی دی کہ اب جو ہونا ہے ہو جائے میرے ساتھ۔ ظاہرہ عمر کوئی ہو گئی 11 12 15 سال 17 سال، اس عمر میں بعض فیصلے کرنا بھی آسان نہیں ہوتا، اتنا حوصلہ پیدا کر لینا بھی آسان نہیں ہوتا۔ تو سارا کچھ انہوں نے مجتمع کیا ہے اور پھر فیصلہ کیا۔ تو یہ جو پوزیشن ہوتی ہے وہ ظاہر ہے کہ آدمی کے لیے مسئلہ بن جاتی ہے۔ تو جو لوگ اس پوزیشن میں ہوں لوگوں میں سے کہ وہ ایمان کا اقرار نہیں کر سکتے، ایمان کا اعلان نہیں کر سکتے، سورہ فتح میں جب جا کر بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ محبت رکھتا ہے، ہمدردی رکھتا ہے، ان کو میں نے اس لیے مسلمانوں کو اجازت نہیں دی جنگ کرنے کی وہ مسلمان ہی مرے جاتے، اتنا اللہ تعالیٰ لحاظ کرتے ہیں۔ تو یہ حکیم کے معنی یہ ہے کہ میرے اور آپ کے حالات، مزاج، بعض کو اللہ نے بزدل پیدا کیا ہے، وہ بہادری دکھا ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو بزدلی کے مقام پر ان کے پھسلنے کا امکان زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی بزدلی کا خیال رکھیں گے فیصلہ کرتے ہوئے۔ تو اب جو کہ یہاں پر لیڈرشپ زیر بحث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑی ہے، اس لیے ان کے لیے یہ سادہ الفاظ میں بات کہی گئی ہے کہ حقائق آنے کے بعد، دلائل آنے کے بعد اگر تم پھسل گئے تو یاد رکھو کہ تمہارا معاملہ اللہ سے پڑھنا ہے جو عزیز و حکیم ہے۔ اس کا کوئی ہاتھ سزا دینے سے روک نہیں سکے گا، البتہ کوئی غلط سزا کا بھی جو حقدار نہیں ہوگا اس کو غلط سزا نہیں دی جائے گی۔ تو یہ اب کلام جو ہے وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ یہ بات واضح کرنا چاہتا ہے کہ یہود اور مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کون سا راستہ اختیار کرنا۔ اب جو دلائل ہوتے ہیں ان کے اوپر ہی انسانوں سے توقع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو کہ وہ بات مانیں گے، لیکن بدقسمتی ہے انسانوں کی کہ وہ دلائل کو ماننا پسند نہیں کرتے۔ 100% انسانوں کو دلیل پسند بنایا گیا ہے، لیکن شاید 1-2% لوگ ہوتے ہیں جو دلیل کو استعمال کرنا پسند کرتے ہیں۔ 100% دلیل پسند ہے لیکن استعمال کرنے میں بہت ہی نکمے ہیں انسان۔ اب فرمایا کہ کیا اتنی بینات، اتنے دلائل آنے کے بعد بھی یہ نہیں مانیں گے؟ تو پھر اب کیا ہو سکتا ہے؟ کہا کہ حل ینظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر۔ کیا یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بدلیوں کے سایوں میں ظاہر ہو جائے اور فرشتے بھی ظاہر ہو جائے اور ان کا فیصلہ کر دیا جائے؟ اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ دلائل تو آ گئے، باتیں میں نے واضح کر دیں، سوالات کے جواب دے دیے، اب بھی اگر نہیں مان رہے تو پھر ایک ہی چارہ رہ جاتا ہے۔ لیکن یہ تینوں کام جو ہے اس کو دیکھ لیجئے کہ ہو کیا رہا ہے اور وقوض الامر کے معنی کیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہو جائے بدلیوں کے اندر اور فرشتے بھی ساتھ ہی آ جائیں اور فیصلہ کر دیا جائے۔ یہ قیامت کا منظر ہے اگر آپ دیکھیں، قیامت کا منظر، سوائے بادلوں کے باقی سارا معاملہ قیامت کا منظر ہے۔
تو اس لیے فرمایا وقوض الامر، اور فیصلہ کر دیا. یعنی کیا اب یہ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل سننے کے بجائے اللہ تعالیٰ سامنے آ جائیں اور فیصلے لگا دیں میدان حشر اور فیصلہ کر دیں؟ ایک یہ تقاضا ہے. دوسرا یہ کہ یہ معجزات کا تقاضا کر رہے ہیں. دوسرے معنی اس کے اندر یہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ حل ینظرون میں یہ پیش نظر ہے کہ ان کے ہاں کچھ مسائل تھے. وہ چاہتے تھے کہ کوئی اس طرح کے بیان بھی کیا ہے کہ فرشتے آ جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچے رسول ہیں، یا آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہو، اس کے ہاتھ میں کتاب مقدس اور وہ پڑھ رہا ہو. تو یہ سارے مطالبات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا ہے کہ کیا یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ میں خود، یعنی اللہ تعالیٰ خود بدلیوں کے جرم سائے میں آ جائیں اور فرشتے بھی آ جائیں اور فیصلہ کر دیا جائے. اس طرح کے جو بھی معجزات ہوتے ہیں جس میں بالکل ہر چیز کھل جائے، وہ اللہ تعالیٰ کرتے نہیں ہیں. دنیا کا نظام اس طرح سے چلایا گیا ہے کہ ہمارا امتحان بالغیب ہو رہا ہے. ہم بالغیب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں چھپائے رکھنے کی ہیں وہ چھپائے رکھی جائیں گی، وہ ظاہر نہیں کی جائیں گی. دنیا میں کوئی ایسی چیز ظاہری طور پر نہیں دکھائی گئی کہ جس کو دیکھتے ہی کہیں کہ اوہ خدا ثابت ہو گیا، یا جس کو دیکھتے ہی کہیں کہ قیامت ثابت ہو گئی. لیکن اتنی بے شمار چیزیں رکھ دی گئی ہیں کہ دیکھتے ہی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں خدا ہے، قیامت ہوگی. لیکن اس طرح سے نہیں ہے کہ جیسے میں پوچھوں کہ بھئی میرا بیٹا آ گیا ہے، آپ کہیں آ گیا ہے، میں نے کہا کیا ثبوت ہے، آپ دروازہ کھولیں اور دکھا دیں، دیکھیں بیٹھا ہوا ہے. اس طرح کا نہیں. یہ غیب کا پردہ نہیں کھولا گیا، لیکن غیب کے باوجود اتنے مضبوط دلائل موجود ہیں، لیکن وہ دلائل ہیں. ٹھیک ہے. تو دلائل کے آنے کے بعد اب جب معجزات آتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جب غیب کے پردے ہٹانے ہیں تو پھر فیصلہ ہی ہوگا، وہ پھر قیامت کا معاملہ ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. تو یہ بتایا گیا کہ دیکھو اگر تم یہ فیصلہ چاہتے ہو تو پھر فیصلہ جو ہے وہ پھر ہوگا، تو بس پھر ایمان لانے کی توفیق کچھ نہیں ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، وہ کرنا چاہتے جب چاہے گا کر دے گا، لیکن فیصلہ پھر کر دیا جائے گا، پھر سزا نافذ کر دی جائے گی، پھر میدان حشر لگ جائے گا، یہ ہو جائے گا. تو اس لیے کوشش کرو کہ دلائل کی بنیاد پر ہی مان لو، کیونکہ بالغیب رہتے ہوئے ماننا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ کو دیکھے بغیر ڈرے، جو اللہ کو دیکھے بغیر حقائق کو مانے. ہمارا امتحان یہی ہے. کیوں؟ کیونکہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ بن دیکھے چیزوں کو مانتے ہیں. مثلا بگ بینگ کسی نے نہیں دیکھا، مانتے ہیں. ایوولوشن کسی نے نہیں دیکھی، مانتے ہیں. اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو ہم نے نہیں دیکھی لیکن ہم مانتے ہیں کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. تو ہمارے پاس یہ صلاحیت ہے کہ ہم ان دیکھی چیزوں کو بغیر دیکھے محض دلائل کی بنیاد پر مان لیتے ہیں. ہم کل جو آنے والا ہے اس کو ماننے بیٹھے ہیں کہ کل انشاءاللہ یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، حالانکہ ہم نے نہیں دیکھا ہوا، لیکن ہم مانے بیٹھے ہیں کیونکہ روزانہ ایک دن آ رہا ہے. تو دلائل کی بنیاد پر ہم اس یقینی سطح پر پہنچ جاتے ہیں کہ ہم بہت ساری چیزوں کو مان رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہم انسانوں سے اللہ تعالیٰ توقع یہی رکھتے ہیں کہ ہم اس طرح کے معجزات دیکھنے کے بجائے کہ اللہ تعالیٰ خود ظاہر ہو جائیں یا فرشتے آ جائیں یا عدالت لگا دی جائے خود اللہ تعالیٰ آ جائیں، اس کی ضرورت انسانوں کو نہیں پڑنی چاہیے. اگر پڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اندر سے فسادی ہے، وہ بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے. اس کلام کا یہ اوپر والے جو میں یوجب قولو کا فی دنیا والی بات تھی، اس کو میں شامل کر کے اس کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ آدمی جو دلائل کی بنیاد پر باتوں کو ماننے والا نہیں ہے، وہ دراصل فسادی ہے، اور وہ فساد کے لیے پھر سب کچھ کر رہا ہے. تو یہاں روک لیتے ہیں، انشاءاللہ باقی جو ہے وہ اگلی دفعہ دیکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.